بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج دو خبریں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ خبریں آج دیکھنے کو ملی، وہ ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کی کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عرب اسرائیل تنازع کی وجہ سے پاکستان کا موقف یہی ہے کہ اسرائیل کو ہم اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطین کے حوالے سے یا فلسطینیوں کو اپنا جو حق ہے وہ نہ دے۔ اور یہ پورے عرب جو مڈل ایسٹ ہے اس کا مسئلہ تھا، اور اس میں جو ہے پاکستان بھی عربوں کے ساتھ جو تھا کھڑا تھا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو تو اسرائیل کا مسئلہ ہے فلسطین کے ساتھ، جارڈن کے ساتھ، سیریا کے ساتھ، یو اے ای وغیرہ، سعودی عرب، ان کے ساتھ یہ مسئلہ گزشتہ تقریباً 70 سالوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ آج جو خبریں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ترکی کے صدر طیب اردوغان صاحب، جو کہ اس وقت اپنے آپ کو مسلم دنیا کا ایک اہم لیڈر سمجھتے ہیں، بلکہ یہ بھی اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں جیسے کہ وہ مسلم دنیا کی جو لیڈ کر رہے ہیں تو وہ ترکی اور پھر اسپیشلی پریزیڈنٹ اردوغان ہے۔ اردوغان صاحب کل نیو یارک میں اس کی ملاقات ہوئی ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کے ساتھ، اور اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ تعلقات کو آگے بڑھایا جائے، اور اسپیشلی ٹریڈ، انرجی، اور جو اسی حوالے سے جو ہے ان کے درمیان ایک بڑی طویل ڈسکشن ہوئی ہے۔ اور اس میں یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ لاسٹ ایئر اسرائیل کے جو صدر تھے اسحاق ہرزوگ، اس نے بھی ترکی کا دورہ کیا تھا، اور نیتن یاہو نے طیب اردوغان کو یہ انویٹیشن بھی ایکسٹینڈ کی کہ وہ بھی اسرائیل کا دورہ کرے، اور وہ جو اسرائیل کے صدر کا جو دورہ ہے اس کو ریسیپروکیٹ کرے، جس پہ بات چل رہی ہے۔ اور یہ بھی بات ہوئی کہ دونوں کے درمیان جو تعلقات ہے وہ کافی ایڈوانس سٹیج پہ چلے گئے ہیں۔ دوسری خبر جو تھی وہ ایک اور اہم مسلم لیڈر، اور جو اپنے آپ کو دوبارہ میں یہاں بھی بتاتا چلوں کہ کلیم کرتے ہیں کہ مسلم دنیا کی اگر جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ محمد بن سلمان صاحب کراؤن پرنس ہیں، بلکہ پریکٹیکلی از دا کنگ آف سعودی عربیہ۔ اس کی ایک انٹرویو ہے جو کہ ایک امریکی ٹیلی ویژن کو دی گئی ہے، اور اس میں انہیں بتایا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے، دن بدن ان کے ساتھ تعلقات جو ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، نیگوسیشن اچھے سے وہ جا رہی ہیں، اور ہر دن جو ہے ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ منزل کی طرف، اور منزل یہ ہے کہ فل سکیل ڈپلومیٹک ریلیشن یعنی سفارتی تعلقات جو ہے ان کو قائم کرنا ہے۔ ساتھ ہی بھی کہا محمد بن سلمان صاحب نے کہ فلسطین کا مسئلہ ہمارے لیے اہم ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے مذاکرات آگے چل رہے ہیں۔ اب میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان اور اس طرح یو اے ای جو کہ دوسرا اہم اسلامی ملک ہے، اور اس نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشن، اور بڑے ہائی لیول پہ وہ بہت آگے چلے گئے ہیں۔ اردن نے بھی کیے ہیں، تقریباً سب عرب ملکوں جن کی وجہ سے ہمارے تعلقات ہم نے جو ہے ابھی تک ہولڈ کیے ہیں۔ تو یہ تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ہاں جب بات آ جاتی ہے تو وہ ہم کلیئر کٹ جو ہے وہ دشمنی کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے، اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہے۔ اسرائیل نے پاکستان کے ساتھ کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ ہماری کوئی کنفرنٹیشن آئی ہو۔ ہماری کنفرنٹیشن ان کے ساتھ صرف یہی ہے کہ یہ عرب تنازعہ ہے، عرب اسرائیلی تنازعہ ہے۔ اب تقریباً سارے عربوں نے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن قائم کیے۔ پاکستان میں یہ مسئلہ جو ہے وہ عقل کے بجائے یا دلیل کے بجائے ہم جذباتی ہو کے سوچتے ہیں کہ بس اسرائیل یہودی دشمن ہے، کیسے دشمن ہے، کیوں دشمن ہے۔ میں اسرائیل ریاست کی بات کر رہا ہوں، اس پہ ہم اکثر بات سے بھی کتراتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ جی یہ ایک بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ ابھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ سینسٹیو مسئلہ کیسے بنا ہے، جب سارے عربوں نے، ترکی نے، مصر نے، جارڈن نے، سیریا نے، سعودی عرب نے، یو اے ای نے، سب نے، اور بلکہ خود فلسطین کی جو اتھارٹی ہے اس نے، سارے ان کے ساتھ نیگوسیشن چل رہے، سب نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔
تو پاکستان کیوں اس کو تسلیم نہیں کرے گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان اسرائیل کو نہ ماننے میں، اسرائیل کو ماننے میں اس پہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کیا جائے تو اس سے ہمارے پاکستان کے کیا مفاد ہو سکتے ہیں، کیا انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، اور اسرائیل کو نہ ماننے سے پاکستان کو اب تک کیا مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ امریکہ میں، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں، ہر جگہ پہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ ایک ایموشنل پوزیشن ہے، کیونکہ اس کو ہم مذہب کے ساتھ نہیں جڑ سکتے۔ مذہب کے ساتھ اگر جڑتے تو پھر شاید سعودی عرب، UAE، قطر، جارڈن، ترکی وغیرہ وہ تعلقات قائم نہ کرتے۔ مطلب یہ کہ یہ بھی نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر دشمنی ہے تو ان کی بھی عربوں کے ساتھ دشمنی تھی، اور سارے عربوں نے اب اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، تو وائی ناٹ پاکستان؟ میرے خیال میں اسی حوالے سے ہمیں پاکستان کا سوچنا ہوگا، اس ریاست کا سوچنا ہوگا، ملک کا سوچنا ہوگا کہ اگر جن کی وجہ سے ہم ریاست اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ان کی اب وہاں پہ دوستیاں بن رہی ہے، لیکن پاکستان میں اس کو ایک مذہبی جو تنازع کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اس کو بہت زیادہ ایک جذباتی انداز سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں صرف یہ 2 خبریں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے گوش گزار کروانا چاہ رہا تھا کہ محمد بن سلمان صاحب جو کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہے، اس نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ فل سکیل سفارتی تعلقات قائم کرنے میں بہت تھوڑا وقت لگے گا، ہمارے جو نیگوسیشن ہے وہ کافی ایڈوانس سٹیج پہ ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان صاحب جو اس وقت مسلم دنیا کے لیڈر ہے، نیتن یاہو اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ ترکی اور اسرائیل کے درمیان تجارت اور انرجی کے حوالے سے تعلقات بڑھانے کا وہ سوچ رہے ہیں۔ تو پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ویئر پاکستان اسٹینڈس رائٹ ایٹ دس مومنٹ، جہاں تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا جو سوال ہے۔